وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ حاضرین جمعہ، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ چمکتے چہرے، گونجتی آوازیں، وائرل کلپس اور سوشل میڈیا کے فتنے کا دور ہے۔ ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا دور جس میں حق ہرگز کمزور نہیں ہے، لیکن حق کو پہچاننے والے ضرور کمزور ہو گئے ہیں۔ ایک ایسا دور جس دور میں قرآن و حدیث ختم تو نہیں ہوئے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے منہج پر بتانے والے ختم تو نہیں ہوئے، لیکن ہمارے کان قرآن و حدیث سے زیادہ لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلانے والوں کو سننا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دیکھنے میں بڑا شیخ نظر آئے گا، داڑھی والا نظر آئے گا، پیٹھے والا نظر آئے گا، بڑی بڑی قرآن کی آیتیں بیان کر کے اس کی تفسیر بیان کرے گا اور اس کے ذریعے اپنی کسی باطل عقیدے کو ایک زہر کی طرح آپ لوگوں کے درمیان چھوڑ دے گا، اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کو سننے کے چکر میں، اس کی باتیں اچھی لگتی تھی، اس چکر میں ہم اس عقیدے کے حامل بن جاتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، یہ وہ دور ہے جس دور میں گمراہی نے بھی داڑھی رکھ لی ہے، یہ وہ دور ہے جس دور میں گمراہی نے پیٹھا باندھ لیا ہے، تقریر کرنا سیکھ لیا ہے، اسے سوشل میڈیا کا ممبر بھی حاصل ہو گیا ہے۔ لہذا یوٹیوب پر، فیس بک پر وائرل کلپس کی شکل میں، ریلز کی شکل میں، پوڈ کاسٹ کی شکل میں ایسے لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے انہیں علم کی پختگی کا کوئی اندازہ نہیں، انہیں سلف صالحین کے منہج کا کوئی اندازہ نہیں، انہیں صحیح عقیدے کی مضبوطی کا کوئی اندازہ نہیں، اور لوگوں کے درمیان دین کی اصلاح کا کام کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اور ہم عوام الناس، ہم فتنے کو پہچانے بغیر، ہم بس ان کی دو چار باتیں اچھی لگتی ہیں اس چکر میں آ کر انہیں سنتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ہمارے دل میں صحابہ کی نفرت آتی ہے، پھر ائمہ اکرام کا احترام ختم ہوتا ہے، پھر اہل سنت کے علماء اکرام سے بدظن ہوتے ہیں۔ بالآخر کوئی ایک ایسا عقیدہ جو عقیدہ نہ صحابہ کا تھا نہ سلف صالحین کا تھا، ایسا ایک عقیدہ ہمارے دل میں گھر کرنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے مضبوط ہوتا ہے، اور جب وہ ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے ہم اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ فتنہ چل رہا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو پہچانیں۔ اس وقت کی اگر سب سے بڑی ضرورت کسی چیز کی ہے اس وقت میں ہم لوگوں کو، تو اصل یہ ہے کہ بیان کرنے والے، بتانے والے، اصلاح کا کام کرنے والے ہزاروں لاکھوں ہیں، لیکن صحابہ کا طریقہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن کی وہ تفسیر کون بتا رہا ہے جو صحابہ نے کی؟ حدیث کا وہ معنی کون بتا رہا ہے جو صحابہ نے بتایا، جو سلف صالحین نے بتایا؟ اس کو منہج سلف کہا جاتا ہے۔ اس کو پہچاننا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت بن گئی ہے۔ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، واللہ فواللہ ما شقی من شقی من المسلمین الا بسبب البعد عن منہج السلف۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس دور میں کوئی مسلمان اگر اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اگر کوئی مسلمان اس دور میں برباد ہوگا تو اس وجہ سے ہوگا کہ وہ منہج سلف کو چھوڑ دے گا، وہ دین کے نام پر بہت ایرے غیروں کو سننے لگ جائے گا، جن کے پاس صحابہ کے منہج کا کوئی خیال نہیں، جو کہ الٹا صحابہ سے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ بنے گی۔ شیخ سلیمان الرحیلی فرماتے ہیں، وَمَنْهَجُ السَّلَفِ فِيهِ الصَّفَاء فِيهِ التَّقَاء فِيهِ السَّلَامَةُ فِيهِ تَحْقِيقُ الْعِبَادَةِ۔ منہج سلف ہی وہ واحد طریقہ ہے جہاں سے آپ کو خالص دین اسلام مل سکتا ہے، خالص دین اسلام۔ منہج سلفی وہ واحد پاکیزہ طریقہ ہے جہاں سے آپ کو پاکیزہ دین حاصل ہو سکتا ہے جو ابو بکر اور عمر کے پاس تھا۔ منہج سلفی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے دین کی سلامتی حاصل کر سکتے ہیں۔ منہج سلفی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ صحیح معنوں میں عبادت بھی کر سکتے ہیں۔
ورنہ آپ سمجھیں گے کہ میں بہت علم والا، میں علم والوں کو سننے والا، میں علم کو پہچاننے والا، مجھے پتا چل جاتا ہے کون صحیح بولتا ہے کون غلط بولتا ہے۔ اس چکر میں آ کر آپ نے سب کو سننا شروع کر لیا۔ پہلی چیز جو آپ کے ہاتھ سے نکلے گی وہ سلف کا طریقہ ہے، منہج سلف ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہ آج کے اس دور میں مسلمان کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ بنے گی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ بچانا کیا ہے؟ منہج سلف کو بچانا ہے۔ ایک ایسا دور ہمارے درمیان آ گیا ہے کہ دین کے نام پر بہت سی چیزیں پھیل گئی ہیں، لیکن صحیح دین کیا ہے؟ ہر کوئی سچا تو نہیں ہو سکتا، ہر ایک کی بات دین تو نہیں بن سکتی۔ نبی تو ایک آیا تھا، 4 نبی نہیں آئے تھے، 16 نبی نہیں آئے تھے۔ تو اتنے جو فرقے بن گئے ہیں، اتنے جو بولنے والے بن گئے ہیں، الگ الگ طریقے سے سمجھانے والے بن گئے ہیں، یہ سب تو ہرگز سچے نہیں ہو سکتے۔ کوئی ایک ہوگا، چند ہوں گے جو صحیح بات بتا رہے ہوں گے، انہیں پہچاننا اس دور کی سب سے بڑی ضرورت بن گئی ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ مقدمہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمہ اللہ ابن سیرین کا ایک قول لاتے ہیں، کہتے ہیں ان ھذا العلم، دنیا میں بہت سے علوم ہیں، دنیا میں الگ الگ طریقے کا علم ہے۔ کوئی اگر بہت مشہور سائنسدان بننا چاہتا ہے تو الگ الگ سائنٹسٹ کے پاس جا کر علم حاصل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی بہترین انجینئر بننا چاہتا ہے تو الگ الگ طریقے کی تحقیق کرنے والے لوگوں کے پاس جا کر اپنے لیے علم حاصل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو علم ہے دین کا علم، ان ھذا العلم دین، یہ علم خود دین ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ علم حاصل کرنے کے بعد دین میں آتے ہیں، علم حاصل کرنا جب شروع کرتے ہیں تبھی سے آپ دین میں آ جاتے ہیں، یعنی شروعات غلط نہیں کر سکتے۔ علم حاصل کرنا خود دین ہے، تو دین کی شروعات ہم اندازے پر نہیں کر سکتے، بعد میں سمجھ لیں گے اس امید سے نہیں کر سکتے۔ ان ھذا العلم دین، بے شک یہ علم دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو پہلے یہ دیکھ لو کہ علم دین تم کہاں سے حاصل کر رہے ہو، کس سے حاصل کر رہے ہو۔ جب فتنہ ہو جاتا ہے تب کس سے علم لیا جا رہا ہے یہ دیکھنا ضروری بن جاتا ہے، اور اس نے کہاں سے علم لیا یہ دیکھنا بھی ضروری بن جاتا ہے۔ ہر ایرے غیرے سے علم لوگے تو آپ بھی فتنے میں آ جاؤ گے۔ آپ اگر اس دور میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دینی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس انسان کے بارے میں جانو جو آپ کو دینی علم دے رہا ہے، اور اس کے اساتذہ کے بارے میں بھی جانو کہ کہاں سے علم لے کر آ رہا ہے۔ اکیلے بیٹھ کر پڑھنا اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ لوگ عام طور پر معاشرے میں کوئی انجینئر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، اکیلے میں بیٹھ کر دینی علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دینی علم کا اسلوب نہیں ہے اکیلے میں پڑھنا، کیونکہ انسان جب کسی اور کے ساتھ پڑھتا ہے تو شیطان وہاں موجود نہیں ہوتا۔ جب انسان اکیلے میں پڑھنے بیٹھتا ہے تو اس کا استاد شیطان بن جاتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، سمجھانے والا کون ساتھ میں؟ شیطان بن جائے گا۔ بات میری ہے نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم حدیث نمبر 309 ان الشیطان مع الواحد، جب بھی انسان اکیلا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان لازمی طور پر ہوتا ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدْ، جب وہ 2 بن جاتے ہیں تو شیطان وہاں سے دور چلا جاتا ہے۔ اکیلے بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے کو سمجھانے والا کون؟ شیطان۔ اگر اللہ کی حفاظت میں نہیں آئے گا تو قرآن کے ذریعے غلط عقیدے نکال لے گا، حدیث کے ذریعے غلط مفہوم نکال لے گا، اگر کوئی انسان اکیلے میں استاد کے بغیر بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ اور آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اکیلے میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں، یوٹیوب پر آ جاتے ہیں، علم لوگوں کو پھیلانے لگتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک عقیدہ جو اصل میں ان کو شیطان نے سمجھایا تھا، یہ عقیدہ دین کے نام پر وہ لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ تو اصل میں وہ کس کا مشن پورا کر رہے ہیں؟ شیطان کا مشن پورا کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ان لوگوں کے فتنے میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ بات آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کو واضح الفاظ میں سمجھاتا ہوں، مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ہمارا مقصد کسی کے تنقید کرنا نہیں، آپ لوگوں کی اصلاح ہے، کیونکہ فتنے کے دور میں واضح الفاظ میں لوگوں کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا یہ ہم پر واجب بن جاتا ہے۔ ایک شخص ڈاکٹر اسرار احمد، نام سے پتا چلتا ہے کہ بندہ ڈاکٹر ہے۔ اس شخص نے علم حاصل کیا، اپنے آپ سے علم حاصل کیا، اپنی رائے سے علم حاصل کیا، قرآن حدیث پڑھا۔ ہم نہیں کہتے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ ان کی نیت خراب ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ انہوں نے لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنے کے لیے علم کا کام شروع کیا۔ ہم ہرگز ان کی نیت پر حملہ نہیں کرتے، اللہ کی قسم۔ لیکن استاد نہیں تھا، منہج کا صحیح علم حاصل نہیں ہوا، اور میں ہوا بازیاں میں نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں نتیجے بتاؤں گا آپ کو کہ ایک شخص بیٹھا
اصل میں ڈاکٹر تھا، دینی علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا، منہج کا خیال نہیں کیا گیا، اپنی عقل سے مجھے اگر بایولوجی سمجھ آئے تو قرآن بھی سمجھ آ جائے گا، اس سوچ کے ساتھ بیٹھا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے ایسے ایسے عقائد قرآن سے نکالے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں ہے، ہر جگہ ہے، ہم مکمل طور پر ان کا انکار نہیں کر سکتے، اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ بلنڈر ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ منہج سلف سے دوری۔ بالآخر اس عقیدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس شخص نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ وجود کے اعتبار سے خالق اور مخلوق ایک ہے، یعنی انسان ہی اللہ ہے، انسان ہی مخلوق ہے۔ نعوذ باللہ۔ وجود کے اعتبار سے خالق اور مخلوق میرا جملہ نہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کا جملہ۔ وجود کے اعتبار سے خالق اور مخلوق ایک ہے۔ کیوں ہوا یہ بلنڈر؟ اس لیے کہ دین کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی گئی، منہج سلف کا خیال نہیں کیا گیا، صحیح طرز والے عالم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا گیا۔ ایک اور شخص جاوید غامدی جو ہمیں اسی فہرست میں ملتا ہے، اصل کیا ہے؟ پروفیسر ہے، پروفیشن سے پروفیسر ہے، اور اس نے بھی سمجھا کہ اگر مجھے دنیاوی تعلیم سمجھ آ گئی تو دینی تعلیم بھی سمجھ آ جائے گی۔ قرآن حدیث لے کر بیٹھ گیا اور اپنی رائے سے، اپنی عقل سے قرآن حدیث کو سمجھنے لگا۔ بالآخر منہج کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص نے ان تمام احادیث کا انکار کر دیا جو اسے سمجھ نہیں آئی۔ یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ حدیث ہمیں قرآن کے موافق نہیں لگتی، میں اس حدیث کو نہیں مانتا، یہ اس کے ہزاروں مرتبہ کہا ہوا جملہ ہے۔ ایک اور بلنڈر اس نے یہ کیا، کہتا ہے کہ میری نظر میں میوزک حرام نہیں ہے۔ ایک اور بلنڈر اس سے یہ ہوا، کہتا ہے کہ اسلام میں داڑھی رکھنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، اگر کوئی نہیں رکھے گا تو وہ کوئی حرج نہیں، یہ صرف عربوں کی عادت تھی جو مسلمانوں میں آ گئی ہے، کوئی دین کا حصہ نہیں ہے داڑھی۔ اللہ اکبر۔ ایسا بلنڈر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان اپنی عقل سے قرآن و حدیث سمجھنے لگ جاتا ہے، منہج سلف کو چھوڑ دیتا ہے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور شخص ہمیں اسی فہرست میں ملتا ہے، اسحاق جھالوی۔ اس شخص نے تو اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے، کہتا ہے کہ قیامت تک ہزاروں انبیاء آئیں گے، بس فرق یہ ہوگا کہ وہ خود کو نبی نہیں کہیں گے، لیکن وہ نبی ہوگا اندر سے۔ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، انسان ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا اگر اس عقیدے کو مانے گا۔ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظ اللہ فرماتے ہیں، جو اسحاق جھالوی کے اس عقیدے کو صحیح مانتا ہے یا اس کا دفاع کرتا ہے یا اس کو سن کر اس کا رد نہیں کرتا، خاموشی اختیار کرتا ہے، یہ سب جرم میں برابر ہیں، یہ کفری عقیدہ ہے۔ ایسا کفری عقیدہ قرآن سے کیوں نکلا؟ کیونکہ منہج سلف کو چھوڑا گیا، صحیح استاد کے پاس علم حاصل نہیں کیا گیا، اپنی رائے سے، اپنی عقل سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، اور یہی وہ جاہل ہے۔ ہر وہ شخص جو صحابہ اکرام پر طعن زنی کرتا ہے ہم اس کو جاہل کہتے ہیں، اور یہی وہ جاہل ہے جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کے اردو آڈینس کے درمیان یہ نظریات پھیلائے کہ سارے صحابہ سے اللہ راضی نہیں تھا، بس چنندہ چند صحابہ سے اللہ راضی تھا۔ یہ بلنڈر کرنے والا کون؟ اسحاق جھالوی۔ کیوں کیا؟ منہج سلف کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ حاضرین جمعہ، اگر کوئی شخص ان جیسے لوگوں کے پاس علم حاصل کرے گا، اگر آپ سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار کو، آپ سنتے ہیں جاوید غامدی کو، آپ سنتے ہیں، ایک دو کلپ ہی کیوں نہ ہو، انسان کو لبھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جاوید غامدی کو آپ سنتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کو آپ سنتے ہیں، اسحاق جھالوی کو آپ سنتے ہیں، تو آپ کیسے مسلمان بنیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا، جو خود کو ان تینوں کا شاگرد کہتا ہے کہ ان سے بہتر تو کوئی دوسرا عالم دین نہیں ہے، ان تینوں کو سننے والا، ان سے علم لینے والا، اور منہج سلف کا کوئی خیال نہیں، کیونکہ شاگرد کس کا ہے؟ ہوا پرستوں کا شاگرد ہے، نفس پرستوں کا شاگرد ہے۔ یہ تینوں کا نام لے لے کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار میرے استاد ہیں، کہتا ہے کہ اسحاق جھالوی میرا استاد ہے، کہتا ہے کہ جاوید غامدی میرے استاد ہیں، ان کا نام لے کر خود کو استاد کہتا ہے۔ اور شاگرد کیسا بنتا ہے ذرا غور سے دیکھو، اس کے بلنڈرات آپ دیکھتے جاؤ کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن و حدیث سے استدلال کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ ہم صحابہ کی غلطی بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے یہ استدلال نکالتا ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں قرآن و حدیث پہنچایا ان کی غلطی ہم بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے یہ دلیل، یہ تو بہت معمولی چیز ہے، آپ اس کی اور چیزیں سنتے جاؤ۔ کہتا ہے کہ اگر اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
زندہ واپس آ جائیں تو وہ اپنے خلیفہ بننے کے فیصلے پر افسوس کریں گے، وہ اپنی غلطی کو سمجھ جائیں گے۔ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو اپنے آپ کو خلیفہ بنایا اور حضرت علی کو اس وقت خلیفہ بننے کا موقع نہیں ملا، کہتا ہے کہ ابو بکر اگر واپس آئیں گے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ابو بکر پر فیصلہ سناتا ہے، کیوں سناتا ہے؟ منہج سلف کو نہیں دیکھا گیا، منہج سلف کا خیال نہیں کیا گیا۔ ایک اور بلنڈر اس نے یہ کیا، کہتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی میں صرف حضرت علی وہ واحد خلیفہ ہیں جنہوں نے نبی کے طریقے پر اسلام کی روح کے مطابق خلافت کی۔ ابو بکر، عمر اور عثمان نے اسلام کی روح کے مطابق خلافت نہیں کی۔ ان پر بات کرتا ہے، ان پر فیصلے سناتا ہے۔ کیوں سناتا ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں اسے دین سمجھانے والا ساتھی کون تھا؟ ابلیس علیہ السلام۔ اسے سمجھانے والا کون تھا؟ ابلیس تھا۔ شیطان جب ساتھ میں بیٹھا تھا تو یہی چیز تو سمجھائے گا، ابو بکر کے خلاف ہی تو سمجھائے گا، ابو بکر عمر کے خلاف ہی تو سمجھائے گا، قرآن و حدیث کے خلاف ہی تو سمجھائے گا۔ قرآن و حدیث کا استعمال کر کے یہ کہتا ہے کہ آج اگر ابو بکر زندہ ہوں گے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور قرآن و حدیث سے استدلال کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف 1400 صحابہ سے راضی ہے، سارے صحابہ سے راضی نہیں ہے۔ اب اسحاق جھالوی کا شاگرد ایسا ہی تو نکلے گا، پھر کیسا نکلے گا اسحاق جھالوی کا شاگرد؟ اس نے بھی تو وہی کیا ہوگا نا اس زمانے میں کہ سچ بولے گا تو میں سن لوں گا، جھوٹ بولے گا تو میں چھوڑ دوں گا۔ ان کو سننے لگا، نکل گیا محمد علی مرزا ایک اور فتنہ بن کر۔ آپ بھی بن جاؤ گے، آپ بھی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے فتنہ بن جاؤ گے اگر ایسے لوگوں کو سننے لگ جاؤ گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر حملہ ور ہوتے ہیں، ان کی ذات پر حملہ ور ہوتے ہیں۔ اور حاضرین جمعہ، ایک اور بلنڈر اس کا یہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر ہیں۔ ڈکٹیٹر اس کو بولتے ہیں، آپ کو معلوم؟ ہٹلر جیسے حاکم کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کی زبان یہاں بھی نہیں روکتی، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدعتی ہونے کا الزام لگایا، باغی ہونے کا الزام لگایا، ان گالی دیتے، گالی بازی کا الزام لگایا۔ ایسے الزامات سب لگا کر سمجھتا یہ ہے کہ میں قوم کا ایک بہت بڑا امام ہوں، میں قوم کی رہنمائی کر رہا ہوں، لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں، اور لوگوں کو بھی اس کی باتیں بڑی پیاری پیاری لگتی ہیں اور لوگ اس کو مانتے چلے۔ یہ ایک مسئلہ نہیں، صحابہ کا مسئلہ نہیں، اس کا تو عقیدہ توحید کا مسئلہ بھی خراب ہے، عقیدہ توحید کا مسئلہ بھی خراب ہے۔ لوگوں کو سب سے زیادہ محمد علی مرزا اس لیے پسند آتا ہے کہ وہ توحید بہت اچھا بیان کرتا ہے، اس کی توحید بھی تو خراب ہے۔ کہتا ہے کہ جب مومن مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو منی گاڈ بنا دیتا ہے، چھوٹا خدا بنا دیتا ہے۔ یہ معمولی جملہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک دنیا موجود ہے تب تک اللہ صرف ایک خدا، دنیا ختم ہونے کے بعد بہت سارے خدا، یعنی توحید کا معاملہ صرف دنیا کے ختم ہونے تک، اس کے بعد نہیں۔ یہ سراسر کفر ہے، شرک ہے۔ اگر اس عقیدے کو سچ مان کر، عقیدہ مان کر مر جاؤ گے، ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ انسان کے مرنے کے بعد اسے خدا بنا دیتا ہے، چھوٹا خدا بنا دیتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اتنا بڑا بلنڈر اس کی زبان سے کیوں نکلا؟ کیونکہ اس نے جن لوگوں کو سنا وہ لوگ منہج سلف کے مطابق دین کو حاصل نہیں کرتے تھے۔ تو حاضرین جمعہ، ہم تو آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ان پہلے تین لوگوں کا تو ہمیں علم نہیں، ہم ان کی نیت پر حملہ نہیں کرتے، لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے، جہاں تک میری بات ہے، میں تو محمد علی مرزا کی نیت پر بھی شک کرتا ہوں، کیونکہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زبان سے، اپنے الفاظ کے ذریعے حضرت معاویہ کی نیت پر شک کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرت معاویہ کی نیت پر شک کرنے کی ضرورت رکھتا ہے، ہمیں اس کی نیت پر شک کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ حاسدین صحابہ سے جھگڑا میرا زندگی بھر کا ہے، 2 گھڑی کا نہیں۔ ہم زندگی بھر ان سے حسد کریں گے جو صحابہ سے حسد کرتا ہے، جو صحابہ کا گستاخ ہے۔ اور ہمارے اس ملک میں بھی ایک حاسد، جھوٹا، کمبخت، شیعوں کا درباری، غدار، فرعون قسم کا ایک شخص موجود ہے۔ میرا ایک جملہ آپ نے غور سے سنا ہوگا۔ فرعون قسم کا ایک شخص موجود ہے جس کو لوگ سلمان ندوی کہتے ہیں۔ اور ایسا نہ سمجھنا کہ مولوی صاحب ممبر پر کھڑے ہو کر بڑے سخت جملے استعمال کر رہے ہیں، ایک جملے کے پیچھے یہ شخص وجہ ہے۔ میں نے ہر وہ جملہ اس کے حق میں استعمال کیا ہے جو اس نے صحابہ کے حق میں استعمال کیا ہے،
ہر وہ جملہ جو اس نے صحابہ کے بارے میں کہا میں نے اس کے حق میں استعمال کیا ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کیونکہ یہ ہماری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہے۔ میں نے اس شخص کو شیعوں کا درباری اس لیے کہا کیونکہ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درباری عالم کہا تھا۔ میں نے اس کو فرعون اس لیے کہا کہ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کا فرعون کہا۔ میں نے اسے منافق اس لیے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ پہلے اسلام لانے والے صحابہ السابقون الاولون اور خاص صحابہ کے علاوہ تمام صحابہ کے ایمان میں منافقت جمی ہوئی تھی، ان کے اندر نفاق تھا۔ جو صحابہ کے ایمان پر شک کرے گا، جو صحابہ کے ایمان میں نفاق کا خدشہ رکھے گا، ہم اس کے ایمان کو خالص مان لیں گے، ہم اسے منافق کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، فرعون کہتے ہیں، شیعوں کا درباری کہتے ہیں، غدار کہتے ہیں۔ وہ صحابہ کے خلاف منہ کھولے، ہم اس کے خلاف نہ کھولیں، نعوذ باللہ، ہماری غیرت اتنی کمزور نہیں ہے۔ یہ فرعون ہے، سلمان ندوی دجال ہے۔ سلمان ندوی اس امت کے اندر فرعون کا رتبہ رکھتا ہے، جیسے اس نے اپنے ماننے والوں کو گمراہ کیا، یہ بھی اپنے ماننے والوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ سلمان ندوی منافق ہے اس قوم کا، جو صحابہ کے ایمان میں نفاق کا ظن رکھتا ہے، ہم اس کے ایمان کو کامل کیسے مان لیں؟ اور میں تو کہوں گا کہ یہ ایک بکاؤ شخص ہے جو لوگوں کے درمیان موجود ہے، میں اس کو عالم دین بھی نہیں کہوں گا، یہ ایک بکاؤ آدمی ہے، کیونکہ اس شخص نے کہا غیر مسلموں کی محبت حاصل کرنے کے لیے، ان کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے کہتا ہے کہ رام مسلمانوں کے ایک نبی ہیں۔ اس سے بڑا بکاؤ کون ہو سکتا ہے؟ اسے اتنا بھی نہیں معلوم قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اور کافروں کی محبت حاصل کرنے کا اتنا جوش، اور مسلمان صحابہ کے خلاف اتنے سخت موقف، اس سے بڑا منافق کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوارج کی صفت بیان کی اور کہا ہم کلاب النار، یہ جہنمی کتے ہیں جو غیر مسلموں سے نرم گوشہ اور مسلمانوں کے خلاف سخت گوشہ رکھتے ہیں، یہ جہنمی کتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے خوارج کے متعلق ان کی یہ صفت ذکر کرتے ہوئے۔ حاضرین جمعہ، الغرض ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسے بہت سے فتنے آئیں گے، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق قرآن کی تفسیر کریں گے، اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کریں گے، احادیث کا مفہوم لوگوں کو اپنی رائے سے سمجھائیں گے، انہیں منہج کا، صحابہ کا اور صحابہ کرام کے طریقے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں سے بچانا، اپنے آپ کو بچانا ہمارے اوپر لازم ہے اس دور میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 70 پر 7 وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، ہدایت ملنے کے بعد ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو، قد ضلوا من قبل، جو خود تو گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ بھی کر دیا ہے، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ صراط مستقیم سے باہر نکل چکے ہیں۔ تم ہدایت پر آنے کے باوجود بھی چند لوگ ایسے ہوں گے جو تمہیں اب بھی گمراہ کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی گمراہی کا شکار نہیں ہونا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119 یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں ایمان والا ہوں اور اگر آپ بھی ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بیان کرنے والوں کے ساتھ رہو، بلنڈر کرنے والوں کے ساتھ نہ رہو، قرآن و حدیث کی جھوٹی تفسیریں بیان کرنے والوں کے ساتھ نہ رہو، قرآن و حدیث کا غلط مفہوم بیان کرنے والوں کے ساتھ نہ رہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 105 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، خود کو بچاؤ، اپنے آپ کی فکر کرو، اپنی زندگی کی فکر کرو، اپنے عمل کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم اپنی فکر کرو گے تو کوئی گمراہ آ کر تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، رائے راست سے نہیں ہٹا سکے گا۔ اپنی فکر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے جان و مال کی۔ حاضرین جمعہ، الغرض ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے اندر خیال بس یہی آتا ہے کہ ایک مرتبہ سن لیتے ہیں، یا سب سے بڑا فتنہ تو یہی ہے، شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ کر لوگوں کو سننے جاتے ہیں کہ جو صحیح ہے میں پہچان لوں گا، جو غلط ہے میں پہچان لوں گا۔ اگر اتنا علم ہے تو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے وہ صحیح کیا بولنے والا ہے وہ بھی معلوم ہے، وہ غلط کیا بولنے والا ہے وہ بھی معلوم ہے، تو سنتا کیوں ہے؟ یہ غلط وسوسہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں بڑھ گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سن لیتے ہیں، جو غلط بولے گا ہم پہچان لیں گے،
शुरुआत ऐसे ही होती है। पहले पहले इंसान ये समझता है कि सिर्फ सुन ही तो रहा हूं, मानने वाला तो नहीं हूं। फिर दिल में ख्याल आता है कि बात तो सही बोल रहा है। फिर चंद दिनों के बाद एक ख्याल आता है कि जितना सच बोलेगा उतना मान लूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, एक वक्त आएगा इस्लाम से बाहर निकल जाएगा और मुकम्मल तौर पर फितने का वो शिकार हो चुका होगा। क्योंकि जब किसी शख्स के बारे में मालूम है कि गलत आदमी है, उसने ब्लंडर किया है, उसने दीन में गलत चीजें फैलाई हैं, अब एक मर्तबा पता चल गया कि वो फितना है, उसे सुनने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी हदीस नंबर 7080 पर है, सतकूनु फितनुन, फितने आएंगे क़यामत के करीब। कैसे फितने? फमन तशर्रफ लहा तस्तशरिफहु, जो उसमें झांक कर भी देखेगा वो फितना उसको उसके अंदर ले लेगा। झांकना भी नहीं है, एक क्लिप भी नहीं देखना है ऐसे लोगों की जो लोग कौम में फितना फैला चुके हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा वो एक क्लिप आपको उसका मुरीद बना देगी। इसके लिए भी दलाइल इंशाअल्लाह मैं सामने पेश कर रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सबसे ज्यादा फिक्र करने वाले, हमारी हिदायत की सबसे ज्यादा फिक्र करने वाले, उस नबी को हमारे बारे में जो सबसे बड़ा डर था वो यही था। जिस दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप जरा इस दौर से उस हदीस को मैच करके देखो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4250 पर 2, इन अखवफ मा अखाफ अला उम्मती अइम्मतुल मुदिल्लून। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत पर सबसे बड़ा डर यह है कि उनके दरमियान गुमराह करने वाले लोग आलिम बनकर आ जाएंगे। ये मुझे सबसे बड़ा डर है। गुमराह करने वाले रहबर पैदा हो जाएंगे, गुमराह करने वाले मुस्लिह पैदा हो जाएंगे, दीन का लुबादा ओढ़ कर लोगों को गुमराह करने वाले आ जाएंगे। यानी गुमराह करने वाला कभी काफिर बनकर नहीं आएगा। आपका ईमान नोच कर खाने वाला कभी गैर मुस्लिम बनकर नहीं आएगा। आपके दरमियान आप जिसको हर दिन देखते हैं, जिसको सुनते हैं, वही शख्स होगा जो आपके दरमियान फितने को फैलाएगा और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिन से दूर कर देगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी हदीस नंबर 3606, दुआतुन इला अबवाबि जहन्नम, जहन्नम के दरवाजों की तरफ बुलाने वाले लोग, मन अजाबहुम इलैहा क़ज़फ़ूहु फ़ीहा, जो उनकी बात मान लेगा वो भी उनके साथ जहन्नम में चले जाएंगे। कुल तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह सिर्फ हम लना, अल्लाह के रसूल उनकी कोई खास अलामत है तो हमें बताइए। क़ाल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुम मिन जिल्दतिना, वो हमारे दरमियान के लोग होंगे, हम में से लोग होंगे। यतकल्लमून बिअल्सिनतिना, हमारी तरह बात करने वाले लोग होंगे। और वो तुम्हें कहां बुला रहे होंगे? जहन्नम के दरवाजों की तरफ बुला रहे होंगे। आज वही लोग हैं जो सहाबा का मनहज तरीका छोड़कर आपको दीन सिखाते हैं, वो दीन नहीं सिखाते, वो आपको कहां बुला रहे हैं? जहन्नम के दरवाजों की तरफ बुला रहे हैं। और ये धीरे धीरे आखिर में जाकर एक बहुत बड़ा इनकलाब बन जाता है। आज आप गौर करो, उम्मत के अंदर ईरान को लेकर जो मोहब्बत आई है, शिया को लेकर जो मोहब्बत आई है, वो अचानक नहीं आई, वो ऐसे नाअहलों की वजह से आई है। सबसे पहले वो इसहाक झालवी ने, मोहम्मद अली मिर्जा ने, इन लोगों ने, डॉक्टर इसरार अहमद ने, इन लोगों ने शिया के मुतालिक नरम गोशा लोगों के दरमियान फैलाया। उम्मत में कब्र परस्ती लाने वाले शिया, उम्मत में सहाबा को गाली गलोच करने वाले शिया, उम्मत के अंदर हर किस्म का फसाद लाने वाले शिया, उम्मत के अंदर अकीदे वहदतुल वजूद लाने वाले शिया। एक वक्त ऐसा था कि उम्मत मुस्लिमा काफिर को बर्दाश्त कर लेती थी, शिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आज उनके साथ खड़े होने के लिए क्यों तैयार हो गए हैं? ऐसे ब्लंडर करने वाले लोगों को सुनने की वजह से। इन लोगों ने धीरे 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 इस कौम के अंदर कुफर और शिर्क में मुलविस कौम की मोहब्बत पैदा कर दी। एक झटके में काफिर हो जाएंगे, एक झटके में ईमान बर्बाद हो जाएगा। धीरे धीरे ये आज रेवोल्यूशन बन गया है, इनकलाब बन गया है। लोगों को अब ईरान के खिलाफ कुछ बोलना पसंद। 10 साल पहले ये हालात नहीं थे, 10 साल पहले नहीं थी ये हालत। आज क्यों बनी है? ऐसे लोगों की वजह से। मैं और बहुत से नाम है, मैं आपके सामने जिक्र नहीं करूंगा। ये 4 मशहूर नाम मैंने आपके सामने इसलिए रख दिए कि ताकि आम तौर पर लोग इन्हीं को सुनते हैं और इनकी असलियत आपको मालूम होनी चाहिए। हाज़रीन जुमा, आज के इस गए गुजरे दौर में अगर कोई शख्स, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको यह बात बता रहा हूं, अगर कोई शख्स जो दीन के मामले में ब्लंडर कर चुका है, जो कोई गलत अकीदा दीन से बयान कर चुका है, कोई गलत नजरिया लोगों को दे चुका है, पूरी जिम्मेदारी से मेरी इस बात को सुनना, वो शख्स
اگر قرآن و حدیث بھی بیان کرتا ہے تو اس سے قرآن و حدیث بھی نہیں لینا. بات اگر غلط سمجھ آتی ہے تو 10 منٹ انتظار کرو, آپ کو صحیح لگے گی انشاءاللہ. پوری ذمہ داری سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, اگر کوئی شخص دین کو ایک مرتبہ غلط سمجھ چکا ہے, کسی ایک آیت کی غلط تفسیر کر چکا ہے, ایک غلط عقیدہ بیان کر چکا ہے, اب وہ شخص کوئی بھی حدیث اور آیت بیان کرے تو صحیح تو بیان کر رہا ہے, صحیح بیان شیطان بھی کرے گا تو اس سے لے لینا چاہیے. لوگوں کے پاس بہت بڑی دلیل ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان بھی اگر اچھی بات بیان کرتا ہے تو لے لینا چاہیے, جسے حضرت ابو ہریرہ نے لیا تھا. ابو ہریرہ کو نبی نے بتایا تھا کہ شیطان نے سچ کہا ہے. یہ شیطان سچ بول رہا ہے, آپ کو کون بتایا تھا؟ کون بتائے گا؟ نبی ہیں آپ کے پاس, وہی آتی ہے آپ کے پاس. لوگوں کے پاس بڑی دلیل ہے کہ ابو ہریرہ کو شیطان نے آیت الکرسی سکھائی, ابو ہریرہ نے سیکھ لی, نبی سے کنفرم کرنے کے بعد سیکھی, اور بعد میں کون سا شیطان کے شاگرد بن گئے تھے؟ ابو ہریرہ بن گئے تھے. غلط دلیلوں کے ذریعے استدلال نہیں ہونا چاہیے. لوگ اس سے دلیل نکالتے ہیں کہ کسی سے بھی علم لیا جا سکتا ہے, اگر وہ سچ بول رہا ہے تو لیں گے, غلط بول رہا ہے تو چھوڑ دیں گے, کیونکہ شیطان سے بھی اچھی بات لی جا سکتی ہے. تو جھوٹا ہے, تجھے قرآن کی حدیث کا مفہوم صحیح سے سمجھ نہیں آیا. الغرض, اگر ایسے لوگ آپ کو قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں جو اپنی رائے سے, اپنے نظریے سے, اپنے عقل سے تفسیر بیان کرنے میں ماہر لوگ ہیں یا یہ کام کرتے ہیں, ایسے لوگ قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں تو سننا نہیں. کیوں نہیں سننا؟ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. سنن الدارمی حدیث نمبر 399, امام ابن سیرین رحمہ اللہ, یہ کبار تابعین میں سے ہیں. زیادہ سے زیادہ صحابہ کی شاگردی جن کو حاصل ہے ان میں سے ایک تابعی کا نام کیا ہے؟ امام ابن سیرین. نام یاد کر کے جاؤ. آج 2 قول پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہ تیسرا قول ہے ان کا. امام ابن سیرین رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ 2 لوگ ان کے پاس آئے جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتے تھے. 2 لوگ ان کے پاس آئے. قال یا ابا بکر نحدثک بحدیث, انہوں نے کہا کہ اے ابن سیرین, ہم آپ کو ایک حدیث پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں. امام ابن سیرین نے کہا لا, نہیں. انہوں نے کہا نقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ, ٹھیک ہے, ہمیں قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں. امام ابن سیرین نے کہا لا, نہیں. لا تقومان عنی او لاقومن, تم لوگ یہاں سے اٹھ کر جاتے ہو یا میں اٹھ کر جاؤں. وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. وہاں پر بہت سے لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے آ کر امام ابن سیرین سے پوچھا یا ابا بکر ما کان علیک ان یقرأ علیک آیتا, آپ کو کیا ہو گئے, ایک آیت سن لیتے ان سے, آیت ہی کی تو بات تھی. ایک قرآن کی آیت نہ بیان کر رہا ہے, کوئی غلط چیز تو بیان نہیں کر رہا, آپ نے اس سے قرآن کی آیت بھی کیوں نہیں سنی؟ امام ابن سیرین نے کہا انی خشیت ان یقرأ علی آیتا من کتاب اللہ فیحرفانیها فیقر ذلک فی قلبی, مجھے ڈر ہوا کہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھے گا اور اپنی عقل سے اس کا کوئی معنی بیان کر کے چلا جائے گا اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے گا, اور یہ چیز میرے دل کو برباد کر دے گی. تو میں نے سمجھا کہ ان سے قرآن کی آیت سننا بھی جائز نہیں ہے. میں ان سے قرآن کی آیت سنوں گا, اس کے ترجمے میں کوئی اپنی طرف سے بات ڈال دے, وہ میرے دل میں بیٹھ جائے تو میرا ایمان تو برباد ہو جائے گا. میں ان سے ایک آیت بھی نہیں سنوں گا, ایک حدیث بھی نہیں سنوں گا. یہ طریقہ ہمیں صحابہ کے شاگرد سکھاتے ہیں. اور محمد علی مرزا کا شاگرد تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ اچھی بات کوئی بھی بیان کرے اس سے لے لو, کوئی مسئلہ نہیں. صحابہ کے شاگردوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو ایک مرتبہ عقیدہ بگاڑ چکا ہے, جو ایک مرتبہ بلنڈر کر چکا ہے, جو ایک مرتبہ قرآنی آیتیں اور احادیث سے غلط معنی بیان کر چکا ہے, اب اس سے کوئی آیت نہیں سننا, کوئی حدیث نہیں سننا. کیونکہ وہ کس حدیث کے بعد, کس آیت کے بعد کون سا نقطہ تمہارے دل میں بٹھا دے گا. دل تو کمزور ہے, کون سی چیز دل میں بیٹھ جائے گی پتہ نہیں, کون سا عقیدہ دل میں گھر کر جائے گا پتہ نہیں. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے, صفحہ نمبر ہے 218, جلد نمبر ہے 9, کہ امام طاووس, یہ بھی ایک کبار تابعین میں سے ایک تابعی ہیں جن کو صحابہ کرام کی بڑی تعداد کی شاگردی حاصل ہے. ایک معتزلی اپنی رائے سے تفسیر کرنے والا حضرت امام طاووس کے پاس آتا ہے, ان کے ساتھ میں ان کا بیٹا تھا, اور آ کر ان سے بات کرنے لگتا ہے. فجعل طاووس يدخل اصبعيه في اذنيه, امام طاووس رحمہ اللہ اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اپنے بچے سے بھی کہتے ہیں کہ ٹائٹ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دے.
لا تسمع منه كلامه شيئا فإن القلب ضعيف. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے اس شخص کی ایک بھی بات نہیں سننا کیونکہ ہمارا دل کمزور ہے, کب ہمارے دل سے ایمان نکل جائے گا پتہ نہیں, اس کی ایک بھی بات تیرے دل میں گھس جائے گی وہ تیرا ایمان برباد کر سکتی ہے. ایسے لوگوں سے ایک بات بھی. یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ صحابہ کے سٹوڈنٹس نے سکھایا. انجینئر کے سٹوڈنٹس کیا سکھاتے ہیں؟ حدیث کوئی بھی بیان کرے, اچھی بات کوئی بھی بیان کرے, لے لینا چاہیے, لے لو, ہم نہیں لیں گے کیونکہ ہم نے دین انجینئر سے نہیں, ہم نے صحابہ کے شاگردوں سے دین سیکھا ہے. اور حاضرین جمعہ اتنا ہی نہیں, آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے, طاقت ہے, کیا آپ لوگوں کو ایسے فساد برپا کرنے والوں سے روک سکتے ہیں تو اللہ کے لیے خاموش نہ بیٹھیے, بچائیے قوم کو. جو دن رات ایک کر کے اپنے گھر سے جس کو نکالا گیا, جس کے رشتے توڑے گئے صرف اس وجہ سے کہ توحید پر آ گیا تھا, ایسا شخص انجینئر کے حوالے ہو کر دوبارہ برباد ہو رہا ہے. ایسا شخص اسرار احمد کے حوالے ہو کر دوبارہ برباد ہو رہا ہے. ایسے بچوں کو اگر بچا سکتے ہو تو بچاؤ. میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ الانابۃ الکبریٰ امام ابن بطہ کی ایک کتاب ہے, صفحہ نمبر ہے 340 پر 5. امام شافعی رحمہ اللہ ایک مرتبہ بغداد جاتے ہیں. بشر المریسی نامی ایک شخص وہاں پر موجود تھا, کہا جاتا تھا کہ بہت بڑا عالم ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بغداد چلے گئے. اس کے گھر پہنچے تو اس کی ماں نے کہا, قالت امہ لما جئت الی ھذا, اے شافعی یہاں کیوں آئے ہو, اس گھر میں کیوں آئے ہو؟ امام شافعی نے کہا لأطلب العلم, تاکہ میں اس شخص سے علم حاصل کروں, آپ کے بیٹے سے علم حاصل کروں. تو ماں نے کہا ھذا زندیق, یہ تو زندیق ہے, تم اس سے علم حاصل کرو گے. ماں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ میرا بیٹا زندیق ہے, یہ تو کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو قرآن ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ زندیق ہے, تم اس سے علم حاصل کرو گے. ماں نے خود بھگا دیا, واپس کر دیا امام شافعی کو کہ تم اس سے علم نہیں لے سکتے, حالانکہ میرا بیٹا ہے لیکن قرآن کو اللہ کی مخلوق کہتا ہے, یہ زندیق انسان ہے, اس سے علم حاصل مت کرو. امام شافعی واپس چلے گئے. بچاؤ لوگوں کو ایسے لوگوں کے فتنے میں پڑنے سے, ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے سے. جتنے لوگوں کو تم بچا سکتے ہو بچاؤ. حاضرین جمعہ, الانابۃ الکبریٰ کتاب میں امام ابن بطہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے, کہتے ہیں عرفنا اناسا, ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, کانوا یسبون ویلعنون اہل البدع, جو ایک زمانے میں بدعتی لوگوں پر لعنت کرتے تھے, بدعتی لوگوں کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے ایک زمانے میں. فجالسوہم وعاشروہم, پھر اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے ان کے ساتھ بیٹھنے لگے اور ان سے بات چیت کرنے لگے. فاصبحوا منہم, اور ایک وقت آ گیا کہ وہ بھی ان کی طرح بن گئے. ایک شخص جو بدعت اور بدعتی سے نفرت کرتا تھا, ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے, ان سے بات چیت کرنے کی وجہ سے ایک وقت کے بعد کیا ہو گیا, وہ بھی ان کی طرح. یہ اثر ہے, یہ ماحول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. پیارے نبی نے کیا فرمایا, المرء علی دین خلیلی, ایک دوست دوسرے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر دوست ان کے دین پر ہوتا ہے تو شاگرد استاد کے دین پر نہیں ہوگا, یہ تو بدرجہ اولا ہوگا. علم کس سے لیتے ہو دیکھ لو, کون ہے, کیا بیان کر رہا ہے, کہاں سے پڑھ کر آیا ہے, شیطان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا ہے. پہلے یہ بات جان لو, اکیلے میں پڑھنے والا شیطان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے, اور عالم کی نگرانی میں پڑھنے والا منہج سلف کے مطابق علم حاصل کرتا ہے. پہلے دیکھ لو کہ آپ کس سے علم حاصل کرتے ہو. ایک واقعہ ہے, امام حسن بن صلاح رحمہ اللہ, ایک آخری واقعہ, بڑا پیارا واقعہ, بہت ضروری واقعہ, اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. حسن بن صلاح رحمہ اللہ تابعین کے دور کی ایک شخصیت ہے, معروف شخصیت, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 90 سال بعد ان کی ولادت ہوتی ہے, یعنی اتنے قریب کے آدمی, ابھی 100 سال بھی نہیں گزرے تھے, اس دور کا شخص, اس دور کی شخصیت حسن بن صلاح. امام ذہبی فرماتے ہیں یہ حسن بن صلاح جو شخصیت ہیں, یہ ایک بہت بڑے امام ہیں, ایک زاہد انسان ہیں, حدیث لاکھوں احادیث کے حافظ انسان ہیں, اور بڑے بڑے عالموں سے بڑے عالم ہیں, علماء سے بھی بڑے بڑے عالم ان کے پائے کے ہیں. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثقۃ حافظ متقن, ایک ایسا شخص جو حدیث کو بہت ذمہ داری سے یاد کرتا ہے اور پوری امانت داری سے آگے پہنچاتا ہے, تقوی والا شخص ہے. سیر اعلام النبلاء میں خود حسن بن صلاح فرماتے ہیں, خود کہتے ہیں کہ کبھی کبھار میرے پاس زندگی میں ایک سکہ میرے پاس نہیں ہوتا تھا, پھر بھی میں اللہ کا شکر کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پوری دنیا دے دی ہے.
ایسا زاہد انسان. حلیت الاولیاء میں امام سلیمان الدرانی فرماتے ہیں میں نے خشوع کے معاملے میں حسن بن صلاح سے زیادہ بہتر کسی شخص کو نہیں دیکھا. یہ ساری چیزیں آپ یاد رکھو. حسن بن صلاح سے زیادہ خشوع میں نے کسی کے اندر دیکھا نہیں. سیر اعلام النبلاء میں یحییٰ بن ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایسا شخص تھا, ایسا خشوع والا آدمی تھا کہ میں نے ایک مرتبہ اس سے میت کو کیسے غسل دیتے ہیں میں نے سوال کیا. وہ بیان کرتے کرتے اتنا رویا کہ میں اس کے رونے کی کیفیت بھی نہیں بیان کر سکتا. ایسے خشوع اور خضوع والا آدمی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, سیر اعلام النبلاء میں لکھا گیا ہے کہ سورہ نبا عما یتساءلون سورہ پڑھتے ہوئے وہ شخص ایسا بے ہوش ہو گیا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ مر گیا ہے. ایسے خشوع والا آدمی رحمہ اللہ, ہم کو رحمہ اللہ کہتے ہیں. سیر اعلام النبلاء میں امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک ایسا آدمی جو علم میں بھی بہت آگے, فقہ میں بھی بہت آگے, عبادتوں میں بھی بہت آگے, زہد میں بھی بہت آگے, کسی معاملے میں پیچھے نہیں. اب ہوا کیا کہ ایک مسئلے میں انہوں نے اسی طرح کا بلنڈر کر دیا. ایک مسئلے میں. مسئلہ کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری حدیث نمبر 7050/3, من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر فانہ من خرج من سلطان شبرا مات میتۃ الجاہلیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارا امیر, مسلمان بادشاہ وہ کوئی غلطی کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے تو تم اس پر صبر کرو, اسے چھوڑ کر, اس کا ہاتھ چھوڑ کر دور نہ جاؤ. جو اپنے بادشاہ کو چھوڑ دے گا, اسے اکیلا کر دے گا, اس سے اپنی برات کا اعلان کر دے گا, یہ جہالت کی موت مرتا ہے. یعنی جب تک ہمارا بادشاہ امیر ایمان پر ہے, اس کا عقیدہ درست ہے, اس سے کوئی بھی غلطی ہوتی ہو, ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے. حسن بن صلاح رحمہ اللہ سے یہ مسئلہ ہوا, کان یری الخروج علی الائمہ, وہ سمجھتے تھے کہ نہیں, کتنا بھی اچھا آدمی کیوں نہ ہو, عقیدے میں کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, اگر وہ حرام کام کرتا ہے, ظلم کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے. یہ ایک بلنڈر انہوں نے کیا کیونکہ حدیث کے خلاف تھا, واضح حدیث کے خلاف تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک اس کے عقیدے میں خرابی نہیں آتی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑنا. اب انہوں نے کیا کر دیا کہ نہیں, اس کے حرام کاموں کی وجہ سے ہم اسے برات کا اعلان کر سکتے ہیں. تو لہذا امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں لولا هذه البدعة لكان من ائمة المسلمین, اگر یہ ایک بدعت اس شخص کے اندر نہ ہوتی تو آج یہ دنیا کے بڑے اماموں میں سے ایک امام ہوتا مسلمانوں کا. 4 اماموں کی جگہ ایک اور امام حسن بن صلاح ہوتا. کیوں نہیں ہوا؟ ایک ایسی بدعت انہوں نے کر دی جس کی وجہ سے علماء کرام نے ان کو رد کرنا شروع کر دیا, چھوڑنا شروع کر دیا. سیر اعلام النبلاء میں امام ابن ادریس فرماتے ہیں کہ اب اس شخص کے خشوع سے نکلنے والے آنسو بھی ہمارے نزدیک حیثیت نہیں رکھتے تھے, اور فرماتے ہیں تبسم سفیان الثوری احب الینا من ساق الحسن بن صلاح, کہ اگر کوئی ہمیں بتائے کہ سفیان الثوری ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, اور حسن بن صلاح اللہ کی خشیت سے رو رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ سفیان الثوری کا ہنسنا حسن بن صلاح کے رونے سے بہتر ہے, کیونکہ ان کے اندر دین کے اندر انہوں نے کوئی بلنڈر نہیں کیا, کوئی خراب چیز انہوں نے لوگوں کے درمیان نہیں پھیلائی. امام احمد بن یونس فرماتے ہیں لو لم یولد الحسن بن صلاح لکان خیرا لہ, کہتے ہیں کہ کاش حسن بن صلاح پیدا ہی نہ ہوتے تو ان کے لیے بہتر تھا. کیسا آدمی, کیسا امام, کیسا عالم دین, کیسا حدیثوں کو یاد کرنے والا. ایک حدیث کا انہوں نے اس کے خلاف ورزی اختیار کی اور واضح طور پر اپنا منہج بنا لیا, اپنا نظریہ بنا لیا. ائمہ اکرام نے انہیں ایسے چھوڑا کہ آخر میں کہا کہ یہ شخص پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا. یہ منہج ہمیں صحابہ سکھاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا سے مر کر اللہ کے پاس جائیں اور وہاں جا کر پچھتانا پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو دی تھی لیکن ہم نے غیروں کو سن کر اس ہدایت کو برباد کر لیا. کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ فرقان آیت نمبر 27, 28 اور 29 میں ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, جس دن ظالم انسان, گمراہ انسان اپنے ہاتھوں پر پچھتائے گا, يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, کاش میں نبی کا صحیح راستہ نہ چھوڑتا, اور کاش میں دوسرے انسان کو اپنا دوست نہ بناتا, اس کے ساتھ زندگی نہ بسر کرتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس نے مجھے ہدایت آنے کے بعد گمراہ کر دیا, کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا.
کاش میں اس کی بات نہ سنتا. تو آپ کی ہدایت پر آنے کے بعد بھی آپ کے ایمان پر حملہ کرنے والے بہت سے فتنے آج کے اس گئے گزرے دور میں موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان فتنوں کو پہچانو. جب تک انسان کے منہج کا، اس کے استاد کا، کہاں سے علم حاصل کیا آپ کو معلوم نہیں ہوتا، اندھے بن کر ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو. وما علينا إلا البلاغ المبين.